آیت نمبر 47 47 نمبر آیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموت بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم واتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں ہم ولادت مسیح کے بارے میں آیات پڑھ رہے ہیں۔ 45 سے وہ موضوع تھا، اسی کا تسلسل ہے یہ آیت 47۔ تو آیت نمبر 47 میں فرمایا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ قالت کہا، قالا کے ساتھ یہ تا جزم والا لگ گیا مؤنث کی وجہ سے ہے، آخر میں یہ تا جزم کا اگر ایڈ ہو جائے تو یہ مؤنث کا ہے، کیونکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ربی ان یکون لی ولد، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، کیسے، یکونو کانا یکونو سے ہوگا، لی میرے ہاں میرے واسطے، ولدن لڑکا، ولم یمسسنی
ولم اور نہیں، یمسسنی اردو کا لفظ ہے، مس کرنا، چھونا، ٹچ کرنا، یمسسنی چھوا مجھے، بشر، کسی بشر نے، کسی آدمی نے. تو یہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار سے. تو جواب آیا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارا کسی مرد سے اختلاط نہیں ہوا، اسی کیفیت میں، اسی صورتحال میں اللہ تمہیں بیٹا دے گا، ہوگا، کیونکہ وہ یخلقو پیدا کرتا ہے ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اگر کسی کام کا وہ فیصلہ کر لے نا تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون. اذا، جب، قضا، فیصلہ کرتا ہے، قاضی اسی سے ہے. پہلے شریعت کورٹ ہے نا، اس میں قاضی ہوا کرتے تھے، فیصلہ کرنے والے. تو قضائے الہی جو ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی فیصلہ ہوتا ہے، واپس بلانے کا. قضائے الہی سے موت آ گئی. قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی بھی امر کا، کسی کام کا. امر حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے اور امر کسی کام، میٹر، معاملے کے معنوں میں بھی آتا ہے، دونوں میں. وہ آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امر حکم کے لیے ہے یا امر کسی کام کا. اردو میں بھی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، امور سلطنت. کیا مطلب؟ یعنی سلطنت سے ریگارڈنگ جتنے امور ہیں، کام ہیں. امور خانہ داری امر کی جمع ہے نا، کام، کوئی بھی معاملہ. تو فَإِنَّمَا، یہ کلمہ حصر ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ یقول، وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے، اس کام کے لیے، کن، صرف ایک لفظ ہے، ہو جا، وَيَكُونُ، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اس میں دیکھیے گا، یہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، ربی ان یکون لی ولد، اللہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا. کچھ یہی الفاظ حضرت ذکری علیہ السلام نے بھی فرمائے تھے. وہ آیت پڑھیں آپ، 40 میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کے الفاظ کہ ربی ان یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا. اچھا، اب آیت 47 میں یہی الفاظ جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، ان یکون لی ولد، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا. یہاں پر تجسس کے اسباب مختلف تھے. حضرت ذکریہ تجسس، میرے یہاں کیسے ہوگا، بڑھاپا تھا، بڑھاپا، اور بانجھ بیوی تھی، بانجھ بیوی. ظاہری اسباب نہیں تھے، یہی ہوتے ہیں نا، ایج کا اور بیوی کا دونوں نہیں تھے اسباب نا. یہاں بھی ظاہری اسباب نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا قدرت کا قانون ہے کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے ہی آگے نسل چلتی ہے. تو ایک فیکٹر نہیں ہے، باپ نہیں ہے. تو یہاں پر وجوہات مختلف ہیں، بات وہی کہی ہے، ربی انی یکون لی، کسی مرد سے اختلاط نہیں ہوا، مرد سے ملاپ نہیں ہوا، تو بچہ کیسے ہوگا. اللہ اکبر. دونوں میں آپ جواب دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا کہا کہ کذالک اللہ، ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ظاہری اسباب موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قانون فطرت کے پابند نہیں ہے. یہ تو ہم ہیں نا، یہ تو دنیا میں ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ. کیونکہ فار اینی سرٹن ایفیکٹ دیر شوڈ بی اے کاز.
یہ ایک پرنسپل دنیا میں چل رہا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا. اللہ تو پابند نہیں ہے نا اس کا ہے, اللہ کو اسباب نہیں چاہیے. دیکھو کہا کذالک اللہ. اچھا دیکھیں وہاں پر ہے 40 میں ہے کذالک اللہ. اگر آپ دیکھیں گے 40 نمبر آئے دیکھیں نا, کا کے اوپر زبر ہے, وہ مذکر کا معاملہ تھا نا حضرت زکریا کا. یہاں اس آیت میں پڑھیں گے تو کذالک اللہ, کاف کے نیچے زیر ہے کیونکہ حضرت مریم مؤنث کا زیر آ گیا, کذالک اللہ. تو وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں بھی فرمایا کہ باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا, اللہ کہہ رہے ہیں تیرے یہاں بچہ ہوگا, کیونکہ یہ تو میرا اختیار ہے, میری قدرت ہے, شان کریمی ہے, مجھے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے نا کسی بھی کام کے لیے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہوگا, کذالک اللہ, اسی طرح ہوگا. اسی طرح اللہ یخلقو پیدا کرتا ہے ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے. اور آگے اپنی شان قدرت بتا دی کہ اس کا تو کلمہ کن جو ہے وہی کفایت کر جاتا ہے کوئی بھی ہو, بلکہ یہ بھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے. صرف اللہ سوچ لے کے وہ ہونا ہے تو وہ ہو جائے گا, کن نہ بھی کہے تو یہ اللہ کی شان ہے, کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ حضرت مریم نے یہ اپنے رب سے کہا کہ اے پروردگار میرے یہاں بچہ کیوں کر ہوگا, کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ بالکل اسی طرح ہوگا, کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. کیونکہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا اللہ, تو وہ بس ارشاد فرما دیتا ہے اسے کہ ہو جا, تو فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. یہ شان قدرت اور بھی جگہ ہے. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں, اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت یہی ہے کہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نا صرف کہتا ہے کن, ہو جا, تو فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ یہی آیت ہے نا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَيُعَلِّمُ, اور وہ سکھائے گا. علم یعلم, سکھانا, اسی سے لفظ معلم بنا ہے. معلم ٹیچر کو کہتے ہیں نا, سکھانے والا. معلمہ استانی کو کہتے ہیں. وہ حدیث میں ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو سکھانا. تو یعلم سکھائے گا, ہو اسے, یہ ہو ضمیر جو ہے نا جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. کیا سکھائے گا؟ الکتاب, کتاب. ان کو الہامی کتاب بھی عطا کی گئی تھی انجیل. والحکمت, حکمت دانائی کی باتیں. والتورات, یہ آپ سے پہلے آسمانی کتاب موجود تھی, اور اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتے ہیں تو پہلی کتاب کا علم ہوتا ہے. ویسے بھی یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو اہم مضامین ہیں اللہ تعالیٰ وہ اگلی کتاب میں وسمو دیتے ہیں, تو وہ علم ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے قرآن حکیم میں بھی جو پہلی یہ دو بڑی کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں, وہ جو اہم ہیں ان کے مضامین قرآن میں شامل ہیں. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا شاید رکوع ہے, اس میں وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس سے سارا خلاصہ آ گیا. تو اسی لیے قرآن کے بارے میں کہا کہ مصدقا لما بین یدیہ, یہ پہلی دو کتابیں جو ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ ہے نا وہ بھی الہامی کتابیں تھیں, سچی کتابیں تھیں. تو تورات کا علم بھی, اور والانجیل, انجیل تو آپ پر ہی اتری, تو اس کا بھی پورا علم اللہ نے یہ سکھایا. اللہ تعالیٰ نے دانائی تورات اور انجیل کے سب باتیں. رسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم
انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو مبعوث کرتے ہیں تو بہت سے رسولوں کو بینات دے کر، معجزے دے کر، ان کی رسالت کی سچائی اور تصدیق کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا نا، تو دو بڑے اہم معجزے کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، لاٹھی، تو وہ زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جانا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح ہاتھ کا بغل سے نکالنا تو وہ چمکدار ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل یہ قوم تھی اس کی طرف بھیجا، اور یہ آگے جن کی تفصیل ہے یہ معجزات ان کو عطا کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کہا وَرَسُولًا، رسول بنا کر بھیجا، اِلیٰ طرف بنی اسرائیل کے، انی یہ کہ میں قد بلا شبہ جئتکم، جا سے ہے، جا کو الٹ کر دیں آنا، تو آیا ہوں میں تمہارے پاس، آجا، بالکل یہ اسی طرح اس کو ریورس کر لیں، ہے نا، تا کے اوپر پیش، اور دیکھیں ہاں بالکل صحیح کہا انہوں نے، کم ہے، آیا ہوں، یہ تا کے اوپر پیش ہوتا ہے، یہ میں کا مطلب دیتا ہے، جیسے توکل تو آیا ہوں میں تمہارے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہے، بھی آیا، با آ گیا ساتھ ان معجزوں کے، یا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں آیا ہوں ساتھ یا لایا ہوں، دیکھیں نا کسی چیز کے ساتھ آنا تو اس کو لانا، با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے نا، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، تو جا کے ساتھ اگر یہ با آ جائے تو آپ لانا ترجمہ کر دیں، کسی چیز کے ساتھ آنا ہے نا جی۔ اب اگر کوئی کتاب کے ساتھ آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کتاب لا رہا ہے وہ، ہے نا جی، تو لانا ترجمہ ہو جاتا ہے، تو لائے وہ ہے۔ ہاں کیا چیز آیا، معجزے نشانیاں میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب آگے یہ معجزوں کا ذکر ہے، بآیتن کی تفصیل ہے۔ پہلا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اب دیکھیں ہر معجزے کے آخر میں ہے باذن اللہ، کہ اس میں ان کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ معجزے جو ہیں نا وہ خدائی صفات کے متحمل ہیں، تو کہا یہ میرا نہیں ہے کمال۔ یہ دیکھیں نا کہ اس طرح جان ڈال دینا، مٹی کا بنانا کھلونا پرندہ اور اس کو حقیقی پرندہ بنا دینا، اس میں جان ڈال دینا، یہ تو اللہ کی صفات ہے، تو اس لیے کہا باذن اللہ، یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ جی کہیں مجھے بنا لو کہ اللہ کی صفات اس میں آ گئیں تو یہی اللہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اگلا بھی جو ہے اوحی الموتیٰ، مردہ کو زندہ کرنا، وہ بھی خدائی صفت ہے، وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معجزے کیسے دیے۔ تو فرمایا کہ انی، کہ میں اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، یہ حمزہ میں کا مطلب ہے، جیسے آبدو، میں عبادت کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں لکم، تمہارے لیے، من الطین، گارے سے، کہیۃ الطیر، ہے تو اردو میں بھی کہتے ہیں، صورت شکل اس کی ہے ایسی ہے، تو یہ کاف تو طرح یا مانند ہوتا ہے نا، طیر پرندے کو کہتے ہیں، طیر پرندے کو، پرندے کی سی شکل، پرندے کی مانند شکل، یعنی گارے سے وہ بناتے، جیسے بچے نہیں بناتے گروندے اور کھلونے، وہ گارے سے بنایا ہے، پرندے کی کوئی شکل بنا دی، فانفخوا، پھر میں پھونکتا ہوں، دیکھیں یہاں بھی
فَأَنفُخُ ہے، نفخہ ہوتا ہے نا پھونکنا، نفخہ اول، نفخہ اول ہے جب پہلی سور پھونکی جائے گی سب ملیامیٹ ختم، پھر نفخہ ثانی ہے جب دوبارہ پھونکی جائے گی تو سب کو زندہ کر کے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا، ہے نفخہ ثانی۔ اچھا نفخہ ہوتا ہے نا پھونکنا، تو انفخو یہ میں پھونکتا ہوں، الف میں پھونکتا ہوں، یعنی وہ گارے سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں وہ پھونکتے ہیں، فَأَنفُخُ فِيهِ اس میں، تو کیا ہوتا ہے فَيَكُونُ طَيْرًا، فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے طَيْرًا پرندہ، یعنی حقیقی پرندہ بن جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ کہا کہ میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ اچھا آگے دیکھیں، دو اتنی بیماریاں سخت، کوڑ اور برس ہے نا جی، لا علاج سے بیماریاں، ان کو یہ شفا دے دیتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ابریو ویسے یہ جو برات اسی سے لفظ ہے، کسی چیز سے بری و زما کر دینا یعنی شفا دے دینا مکمل۔ وَأُبْرِئُ اور میں شفا دیتا ہوں، اکمہا کوڑ کو، اور ابرسا برس کے مریض کو، اکمہا یہ ویسے مادرزاد اندھا، ہاں اس معنی میں بھی ہے، مادرزاد اندھا اکمہا، جی ہاں جس کی وہ بینائی نہیں ہوتی، ہاں پیدائشی، جو اس کی وہ نظر نہ ہو نا، تو ان کو وہ شفا دے دیتے ہیں، یعنی وہ جو اندھا ہے اس کو بینائی مل جاتی ہے، اور جو یہ برس کا مریض ہے نا یہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ، اوہی حیات سے ہے، زندہ کرتا ہے موتا مردے کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اور فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُمْ، نبا سے ہے خبر دینا، میں خبر دیتا ہوں یعنی میں بتا دیتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ، کلو وشربو نہیں ہوتا کھانا جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، بیوت بیت کی جمع ہے، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں آیا کے ساتھ بھی لام آ گیا، لآیۃ بہت بڑی نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن ہو جی، اللہ اکبر۔ تو اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان معجزوں سے نوازا، اور ہر معجزے کے بعد ہے بِإِذْنِ اللہ، تاکہ یہ کسی غلط فہمی کا یہ نہ ہوں کہ میں کوئی خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا شان ہے، شان قدرت، کہ ہر دور میں ہر امت یا قوم میں کوئی خاص چیز جو ہے نا وہ زیادہ پاپولر ہوتی ہے، اس دور کی مناسبت سے۔ اگر یہ دیکھیں آپ، ہے نا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس دور میں جادوگری زوروں پر تھی، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے دیا، عصا کو اسدہا، جادو ہی لگے گا نا، اللہ اکبر۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس میں یہ
طب کا جو ہے نا یہ عروج پہ تھا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بینائی واپس لانا، برس کا مرض صحیح کرنا، طب آ گیا نا، مرض درست کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ اکبر. ہاں اس سے بھی بڑی بات ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہمارے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں یہ شعر و ادب اور زبان کا جو ہے نا یہ کافی تھا. تو اہل زبان تھے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. میں بالکل یہ آپ نے صحیح فرمایا، اہل زبان لکھ دیں، اہل زبان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی اسی انداز سے دیا کہ انتہائی فصیح اور بلیغ کلام، فصاحت اور بلاغت سے بھرپور فصیح اور بلیغ کلام قرآن حکیم، اللہ نے اسی کو معجزہ کہا ہے. معجزوں کی بات ہو رہی ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ نازل کیا. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی شان ہے، شان اللہ تعالیٰ کی. تو اسی انداز سے ہے نا جی. اللہ اکبر. اسی طرح آزمائش کا بھی ہے موضوع. آزمائش بھی آپ دیکھیں ہے نا جی. وہ جو سمندر کے نزدیک بستی تھی، مچھلیوں سے منع کیا تو ہفتے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھیں. آزمائش ہے نا. اسی طرح آزمانا اللہ تعالیٰ نے ہے کہ وہ کہنا شرعہم، سر نکال نکال کے وہ فیسینیٹ کرتی تھی. نہیں رہا گیا نا ان سے. حالانکہ اللہ نے کہا باقی 6 دن جتنا چاہے بزنس کرو، باقی 6 دن وہ دور ہوتی تھی، سینٹر میں چلی جاتی تھی، نہیں رہا گیا. ہاں ہاں. اچھا اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام بدفعلی میں پڑ گئے تھے نا قوم. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے. اللہ تعالیٰ اسی طرح آزماتے ہیں. پوری قوم ہی ان کے گھر پہنچ گئی ہے. قرآن میں بتایا نا. انہوں نے کہا کہ یار یہ میرے مہمان ہیں، تھوڑا سا خیال کرو، عزت کرو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، تم بہت پاک صاف بنے پھر رہے ہو. یہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ پھر اسی انداز سے آزماتے ہیں تاکہ وہ حجت تمام ہو جائے. پھر سزا کے بھی تو وہ حقدار بن جاتے ہیں نا. اب دیکھیں وہ تباہ ہو گئے نا. پھر کیسے کیسے سخت عذاب آئے. اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر. تو یہ بڑے عظیم معجزے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا کیے ہے نا جی. دیکھیے اپنا معجزوں کو اسی انداز میں لینا، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے جو بار بار بإذن اللہ کہا گیا ہے. کیونکہ یہاں سے بھی وہ گمراہی کے راستے اس طرح نکلتے ہیں کہ بھئی اتنے عظیم جو کہ خدائی صفات ہیں، مردہ کو زندہ کر دینا ہے نا جی، اور یہ شفا دینا یہ اللہ کے کام ہے. تو ایک فرقہ ایسا ہے کہ ان کو ہی الہ کا درجہ دے دیا، پھر بن باپ کی پیدا کیا. لیکن یہ اس کے بڑے سالڈ جواب ہیں سارے. وہ تو اللہ کی شان ہے، جیسا چاہے کرے. وہ اس چیز کی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان کو الہ بنا دو. اللہ کی صفات اللہ جسے چاہے نواز دے. اسی لیے دیکھیں ہر ایک میں کہے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے. بے شک اس کی یہ صفات ہیں لیکن اس نے یہ عطا کی ہیں ہے نا. اللہ اکبر. اچھا اگلی آیت میں کہا کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو ایک تو جو پہلے سے موجود تھی کتاب ان کی تصدیق کر رہے ہیں یہ تورات کی، حضرت موسیٰ پر اتری. دوسرے ان نیسیسری حلال چیزوں کو بھی حرام کیا ہوا تھا، وہ بوجھ بھی ان سے اتارا جا رہا ہے. وہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہی. یہ بھی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے نا جی.
تو یہ اگلی اس آیت میں ہے. تو فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اللہ اکبر. تو ارشاد فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں لما جو بین یدیّ، یہ فریز کے طور پر آتا ہے. معنی تو یہ ہوتے ہیں ہاتھوں کے درمیان. ہاتھوں کے درمیان مینس جو چیز سامنے ہے، جو چیز موجود ہے وہی ہاتھوں کے درمیان ہے نا. تو اس وقت جو چیز موجود تھی، یعنی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تورات، من التورات، تورات میں سے. تورات کی تصدیق قرآن بھی کرتا ہے، کیونکہ کتاب تو سچی تھی نا، اور سچے رسول یعنی حضرت موسیٰ پر اتاری گئی. وہ اور بات ہے کہ جن کی رہنمائی کے لیے اتاری تھی انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اور وہ اپنے دنیاوی مفاد میں پڑ گئے، اس میں تبدیلیاں بھی کرنے لگے، جیسا چاہا اپنے حساب سے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا. یہ تحریف بہت بڑا گناہ ہے، کیا اس وقت کے علماء نے، قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا. اچھا، وَلِأُحِلَّ، اور میں حلال کروں. یہ بھی دیکھیں حلال سے احل ہو گیا نا، الف آ گیا. حلال کروں لکم تمہارے لیے بعض الذی، بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو حرام ٹھہرائی گئیں تم پر. اب یہ یعنی اس میں ہے کہ کچھ تو بطور سزا ان پر حرام کر دی گئی. ایک جگہ آتا بھی ہے کہ وہ یعنی شہو ماہما ہے، لحم گوشت کو کہتے ہیں، شہم چربی کو کہتے ہیں. وہ کچھ چربی جانوروں کی وہ حرام کر دی گئی تھی. کچھ انہوں نے خود سے بھی، یا کہ علماء نے کہہ لیں، وہ خود سے حرام بنا لیا تھا نا جی. جس طرح دیکھیں نا، لائکنگ ڈس لائکنگ وہ ایک الگ چیز ہے. کوئی چیز ناپسند ہے، حرام ایک الگ چیز ہے. اب وہ کہا جاتا ہے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام ہے نا جی، حضرت یعقوب کو یہ اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا. نہیں ہوگا پسند ہے نا جی، لیکن اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے. عرب میں تو بہت کھایا جاتا ہے اونٹ کا گوشت نا. تو انہوں نے کہا جاتا ہے ایسے ہی خود سے ہی وہ حرام ہی کر لیا. اس قسم کی وہ کچھ جو ہے نا، وہ خود سے بھی اپنے آپ پر، یہ بھی غلط ہے. جو اللہ نے حلال کیے بس حلال ہیں، ان کو آپ خود سے حرام نہیں کر سکتے ہے نا جی. حلال اور حرام یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ چیزیں یعنی انہوں نے آ کر واضح کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ولی احلّہ، اور میں حلال کروں لکم تمہارے لیے بعض الذی